اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو انسان بھی رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے پورے روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لو۔ دیکھو نا یار، یہاں پر اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بندے کو، یعنی اللہ رب العزت ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کا احساس کر رہا ہے جو بیمار ہے، جو مسافر ہے۔ یعنی اس زمانے میں اگر سوچا جائے تو آج کل تو گاڑیاں ہیں، گرمیوں میں اے سی لگا ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹرز لگے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ لوگ گدھوں گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، تپتی ریت پر، دھوپ پر، چٹانوں پر چڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے اتنی ٹف سچویشن میں 2 کلومیٹر چلنے کے بعد زبان باہر آ جاتی ہے پیاس سے، اگر پینے کو کچھ ملے نا تو جان حلق تک آ جاتی ہے۔ تو اللہ احساس کر رہا ہے نا مسافروں کا، اللہ کو پتہ ہے نا کہ سفر میں کیا حال ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسے جان رہا ہے انسان کی فیلنگز۔ تو مسافروں پر روزہ معاف کر دیا کہ اگر کوئی ضروری سفر ہے اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ روزہ اسکپ کر دو، لیکن بعد میں پھر اس کی قضا بھی کرنی ہے رمضان کے بعد، جب تم ایزی ہو جاؤ، جب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اور بیماروں کو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے بیماریاں گزاری ہیں انہیں پتہ ہوگا، میڈیسن لینی پڑتی ہے، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈائٹ لینی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا انڈرسٹینڈ بندے کو، بندے کی سچویشنز کے مطابق۔ ہمارا رب تو جیتا جاگتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، ساتھ ہے۔ ہمارا رب زمینی من گھڑت خداؤں کی طرح تھوڑی نا کہ جن کے سامنے رویا جائے، جن کے سامنے لمبی لمبی باتیں رکھی جائیں اور وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ ہمارا رب تو الحمدللہ تو بیماروں پر روزہ معاف کر دیا۔ اب دیکھو نا، اس میں آپ کو اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی، یہ چیز فیل نہیں ہو رہی کہ اللہ انسان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے بسی میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے برڈنائز نہیں کرتا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک سچے دوست کے علاوہ یہ اپرچونٹیز کون دے سکتا ہے تمہیں؟ ایک سچے محسن کے علاوہ اتنا ریلیف کون دے سکتا ہے تمہیں؟ تمہاری 60-70 سال کی زندگی کی عبادت کے بدلے ہمیشہ کی بادشاہت دینے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا؟ 50 سال کے گناہوں کے بعد ایک رات کی عبادت اور دل سے نکلے چند توبہ کے الفاظوں سے تمہارے 50 سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایکچولی میں نا ہم بس اپنی اس زندگی کو لے کر جج کرتے رہتے ہیں، بڑے ججمنٹل لوگ ہیں ہم یار، غلط آبزرو کرتے ہیں ہم۔ حالت خراب ہے تو سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہی خراب ہے، اب زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں رہا۔ ابے یار تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اپنے رب کے تعلق کو مینٹین کر کے رکھ۔ دنیا اجڑتی ہے تو اجڑنے دینا، تیرا لینا دینا ہی کیا ہے اس دنیا سے؟